السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین، آج جو موضوع میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے شب رات۔ شب رات جسے لیلۃ البراء بھی کہا جاتا ہے، اسلامی کیلنڈر میں شعبان کے مہینے کی 15ویں رات کو منایا جانے والا ایک اہم اسلامی موقع ہے۔ تو چلیے شب رات کے چند اہم پہلوؤں پر بات کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شب رات ایک مبارک رات ہے جو اسلامی مہینے شعبان کی 15ویں رات کو منائی جاتی ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے باعث رحمت و مغفرت اور برکتوں کی رات سمجھی جاتی ہے۔ برات کا مطلب نجات یا چھٹکارا ہے، اس لیے اس رات کو گناہوں سے معافی اور بخشش کی رات کہا جاتا ہے۔ شب رات ایک اہم ترین رات جو مسلمانوں کے لیے یاد دہانی کا کام کرتی ہے۔ مثلاً اس رات میں مسلمانوں کو اپنے ماضی کے اعمال پر غور کرنے اور معافی مانگنے اور اصلاح کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرنے کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ شب رات مسلمانوں کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے، اللہ سے اپنے عہد کی تجدید کرنے اور آنے والے سال کے لیے برکتیں حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ بعض روایات میں شعبان المعظم کا نام شہر القرآن رکھا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے، شعبان المعظم نے اللہ پاک کے حضور عرض کیا، یا رب، تو نے مجھے دو عظمت والے مہینوں رجب اور رمضان کے درمیان رکھا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا، میں نے تجھ میں تلاوت قرآن رکھ دی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا معمول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جیسے ہی شعبان المعظم کی آمد ہوتی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان پوری توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن میں مصروف ہو جایا کرتے۔ ماہ شعبان شہر القرآن یعنی تلاوت کا مہینہ بھی ہے، اس لیے اس مبارک ماہ میں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، تلاوت قرآن کی کیا نرالی شان ہے۔ تلاوت قرآن افضل عبادت ہے۔ قرآن پڑھنے سے رحمت اترتی ہے۔ جو شخص صبح کو قرآن ختم کرے تو شام تک، اور جو شخص شام تک ختم کرے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں، اور نماز میں بیٹھ کر تلاوت کریں اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں، اور جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں، اور جو بغیر وضو تلاوت کرے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اس رات کے مستحب اعمال: نماز اور تلاوت قرآن۔ اس رات نفل نماز پڑھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ استغفار اور دعا: گناہوں کی معافی مانگنا اور اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی دعا کرنا مستحب عمل ہے۔ روزہ رکھنا: شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا بھی مستحب عمل ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اکثر شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ صدقہ و خیرات: مستحقین کی مدد کرنا اور اللہ کے راستے میں صدقہ دینا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ ترمذی ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتے ہیں۔ کچھ ممالک، خاص طور پر جنوبی ایشیا میں شب رات مختلف روایات کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ بخشش اور مغفرت کی رات: یہ رات اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی رات ہے جس میں بے شمار گنہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز فرماتے ہیں اور مغفرت مانگنے والوں پر نظر کرم فرماتے ہیں۔ اعمال نامہ تبدیل ہوتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس رات انسانوں کے سال بھر کے اعمال کا ریکارڈ تبدیل ہوتا ہے اور اگلے سال کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، جیسے رزق، زندگی اور موت کے معاملات۔ قبر والوں کی زیارت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات قبرستان جا کر دعا کی، اس لیے بہت سے مسلمان اس رات اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں۔
اضافی نمازیں ادا کرنا، جیسے صلاۃ الخیر یا صلاۃ الرغائب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں سبحان اللہ اور الحمدللہ کثرت سے یا کم از کم 100 مرتبہ کہہ لیا کرو کہ یہ تمہارے لیے 100 کجاوے اور زین والے گھوڑے راہ خدا میں دینے سے بہتر ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کھانا اور مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں، اور یہ لوگوں پر مہربانی اور سخاوت کی علامت کے طور پر پڑوسیوں، دوستوں اور خاندان کے افراد میں کھانا اور مٹھائیاں اور دیگر تحائف وغیرہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ شب برات میں گناہوں سے اجتناب، فضول کاموں اور لغویات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عبادت کی نیت سے جاگنا افضل ہے، لیکن رسم و رواج اور بدعات سے بچنا چاہیے۔ کسی پر ظلم و زیادتی نہ کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس رات مشرک، کینہ رکھنے والے اور قطع رحمی کرنے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ رات نیکیوں کو بڑھانے، گناہوں سے توبہ کرنے اور اللہ سے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کا بہترین موقع ہے۔ اللہ ہم سب کو اس رات کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ دعائے نصف شعبان المعظم، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، یہ 15 شعبان المعظم کو پڑھی جاتی ہے۔ 14 تاریخ ہوگی اور 15 کی رات ہوگی، اور تاریخیں جیسے مغرب کے بعد بدلتی ہیں تو اس وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ لوگ بھی اسے ضرور پڑھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔